السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ النور اور اس کی آیت نمبر 32. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ من فضله واللہ واسع علیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں مسلم معاشرے میں ایک پاکیزہ ماحول برقرار رکھنے کے لیے احکامات دیے. پردے کے احکام، اجازت لینے کے احکام، نظریں جھکانے کے احکام، ایسی گفتگو جو فحاشی پر مشتمل ہو وہ کرنے سے منع کیا گیا، اور دوسروں پر بہتان اور تہمت لگانے سے اس کے بارے میں احکامات نافذ کیے بتائے. اور اسی طرح سے جو کسی کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا بھی رکھی، حد قذف. یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اب اس کا ایک اور حل بھی بتایا. وہ یہ کہ وَأَنكِحُوا نکاح کر دو الایام بے نکاحوں کا منکم جو تم میں سے. مسلم معاشرے کے اندر بے نکاح کوئی نہ رہے، نہ کنواری لڑکی نہ کنوارا لڑکا. ایم کہتے ہیں جس کی کا جوڑا نہ ہو. وعلیکم السلام. اسی طرح سے متعلقہ عورت، اسی طرح سے بیوہ عورت، اسی طرح سے رنڈوا مرد. یہ اس سے منع کیا گیا. 31 نمبر ہے 32. تو اب فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ سب نکاح والے ہوں، بغیر نکاح کے کوئی نہ ہو. کیسا بے حیائی تب پھیلے گی نا کہ جب کوئی اکیلا ہے، تبھی خرابیاں پیدا ہوں گی نا. تو اسی لیے اس کا حل بتایا کہ سب نکاح والے ہوں، کوئی الگ نہ رہتا ہو. وعلیکم السلام. والصالحین، یہاں تک کہ وہ جو صالح ہیں یا صلاحیت رکھتے ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں، و امائکم اور لونڈیوں میں، ان کے بھی نکاح کر دو. اس وقت تھے لونڈی غلام اور آج ہیں نوکر نوکرانیاں، وہ بھی بے نکاح نہ رہیں. 32 نمبر ہے. وہ بھی بغیر نکاح کے، کیونکہ زیادہ خرابیاں انہی سے پیدا ہوتی ہیں. دیہاتی ماحول کے رہنے والے حلال حرام کا زیادہ پتہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفتیان کرام اور فقہائے اعظام نے دیہاتوں میں جمعہ پڑھانا ہی ناجائز قرار دیا ہے. جب جمعہ ہی نہیں ہوگا دیہاتوں میں، واعظ و نصیحت نہیں ہوگی، لوگوں کو دین کا کیا پتہ ہوگا؟ کہتے ہیں لم یبج، تو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا. 32 نمبر آئے.
تو اس لیے کیا ہے شہر والے پھر اس حساب سے، لیکن شیطان سارے نہ سانجھ ہے یہ سارے وہاں، ہاں دیہات والے ہوں یا شہر والے ہوں، دیہات والوں میں بھی کئی متقی پرہیزگار ہیں، شہر والوں میں بھی کئی متقی پرہیزگار ہیں، یہ نہیں کہ سارے خراب ہیں، اللہ جس کو بچائے، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے نکاح جو ہے کوئی بھی نہ رہے معاشرے میں، ان کے نکاح کر دو، یہاں تک کہ لونڈی اور غلام ان کے بھی نکاح کر دو۔ فرمایا ان یکونوا اگر ہوں گے وہ فقراء غریب، یغنیہم اللہ اللہ غنی کر دے گا ان کو من فضل اپنے فضل سے۔ فرحت صاحب کان کھول کے سن لیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ، میرا نہیں ہے، ان کی ہو امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، ہاں جی۔ اللہ اکبر، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا علیم اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا، وہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی نکاح کرے فوراً دولت آنی شروع ہو جائے گی، مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق ہر آدمی کا رکھا ہے نا، جو دوسری آئے گی وہ بھی اپنا رزق لے کر آئے گی، کیوں جی؟ بچہ کما لے، کمائی کی کوئی حد ہے نہیں، ابھی بھی تھوڑا ہے، ابھی بھی تھوڑا ہے، ابھی بھی تھوڑا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، 2 وادیاں سونے کی بھری مل گئے وہ ہے تیسری بھی ہو۔ نکاح ہونے سے یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، دوسرا آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے، پہلے کا کوئی اکیلا تھا، پتہ ہے جی میں اکیلا ہی ہوں، چھڑیاں دے رہا، تو پھر میں نے بس 2 ٹائم کی روٹی کھانی ہے اور میرا کیا ضرورت، لیکن جب بیوی آ گئی تو ضروریات ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کچھ میں کروں، گھر خرچہ پورا کروں، کچھ بیوی فرمائش کرے گی، پھر کچھ یہ بھی ہے کہ سسرال بھی تعاون کر دیتا بعض اوقات، ٹھیک ہے جی، سسرال میں کوئی ایسا اچھا بھئی اب ہمارا داماد ہے اس کو کسی کام پر لگوا دیا، یہ بھی تو ہو سکتا نا، روزگار پر لگوا دیا کسی اچھی جگہ پر، اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا انہوں نے، پھر بعض کا یہ ہے بیوی ہنر والی ہے، وہ اپنے ہنر سے خاوند کے ساتھ ہی معاملت کر رہی ہے مالی طور پر بھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم کیا کرو، اللہ کیا بے نکاح نہ رہو۔ اب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر نکاح کے حوالے سے جب بات کی جائے تو بڑے مسائل کے انبار کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، زنا مشکل آسان ہو گیا ہے، بدکاری کو آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے۔ بدکاری آئس کریم کے کپ پر ڈیٹ مارنے کے لیے لڑکی مل جاتی ہے، لیکن نکاح کے لیے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے، پہلے تو مسئلہ کیا ہے، پہلا مسئلہ یہ کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا، اچھا رشتہ اس کی کوئی حد بھی ہے، اس اچھے رشتے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس سے بہتر شاید ہو، اس سے بہتر شاید ہو، 61 سال کی ہو گئی لڑکی اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیوں؟ رشتے آئے، اس کا ناک ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا سائز ایسا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ تو اکبر خیر بہتری ہوئی کہ اس کی اسکول میں ٹیچر تھی، جاب تھی، چلو آمدنی، ورنہ یہ یاد رکھیں ماں باپ چلے گئے دنیا سے، بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، یہ رہ گئی اکیلی، کیوں جی؟ ماپے ہون جیوندے تے دھیاں ایش کٹ دیا نے، کیوں مسرور بھائی؟ ماپے ہون جیوندے دھیاں ایش کٹ دیا نے، ماپے ٹر جان تے بھابیاں پوچھ دیا نہیں، ہے ٹھیک بات غلط ہے؟ وہ کہے کہ یہ کیا ہمارے سر کے اوپر ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، نکلے جائے اپنے گھر جائے، پھر برداشت نہیں ہے اس کو، بھڑکائے گی خامد کو اس کے خلاف، تو پھر وہ اکیلے کی اکیلی۔ تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے نا اپنے مستقبل کو دیکھو، کہ اپنی زندگی کو دیکھو، اب وہی ہوا نا،
ہے یہ بات حقیقت کے نہیں؟ ماں باپ چلے گئے، ٹھیک ہے جی، بھائی اپنے اپنے اس میں لگ گئے، آپ اکیلے. تو اس لیے کہا کہ نکاح کر. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا. اچھا، رشتے کے حوالے سے وہ بریگیڈیئر کی بیٹی ہو، وہ گورنر کی بیٹی ہو، پھر اتنی پڑھی لکھی ہو، پھر سلم سماٹ ہو، قد ایسا ہو، اور رنگ جو ہے وہ دودھ ورگا ہو. اب یہ رکاوٹیں. پھر ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی لڑکا پڑھ رہا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، 22 سال لگتے ہیں. 5 سال میں داخل ہوا، 22 سال 27 سال کا ہو گیا. اب آگے نوکری اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 5 سال اور چاہیے. ٹھیک ہے جی، 5 سال میں اپنا گھر بنائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. کتنا ہو گیا؟ 27 اور 5 32 سال کا ہو گیا. اور جو خوراکیں ہیں، 32 سال کا آج کڑیل جوان نہیں، کڑیل جوان ہے. مسرور بھائی بات غلط ہے صحیح ہے؟ وہ پہلے 2.5 من کی بوری کمر پہ اٹھا کر مشتاق صاحب چکی پر خود ڈالاتے تھے، اور اب 4 گھنٹہ گھر تک جانا ہو، یہ 30 میٹر تو ہے موٹر سائیکل دو جی. پھر کیا بنے؟ تو یہ سمجھو 30 کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں، لڑکی کی جتنی عمر زیادہ ہوگی بانجھ پن بھی بڑھتا جاتا ہے. پوچھ رہے ڈاکٹروں حکیموں سے، جتنی عمر زیادہ ہوگی نا، شادی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو بانجھ پن بڑھتا جا رہا ہے اس کا. تو اس لیے کیا؟ پہلی چیز رشتہ. اسلام نے رشتے کے حوالے سے رہنمائی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کرو، اس سے تمہاری نظر نیچی ہوگی اور شرمگاہ محفوظ رہے گی. لیکن جب استطاعت نہیں تو تم روزے رکھو. روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، روزے کا بھی خیال کرے گا نا، تو روزہ کنٹرول کرے. ایسی دوائیں جو اس کی خواہشات کو دبا دیں، وہ دوائیں نقصان دیں. کہ یہ کہ جی میں یہ کھا لوں، یہ کر لوں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لوں، یہ نقصان دیں. لیکن روزہ جو ہے اس سے یہ ہے کہ جب روزے چھوڑے گا اللہ دوبارہ قوت بحال کر دے گا. روزے میں کنٹرول ہوگا، اس میں تقویٰ ہے، پاکیزگی ہے، تزکیہ نفس ہے. یہ حل بتایا کہ جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو روزے رکھو. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ رشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص 3 وجہ سے رشتہ کرتا ہے، یا اس کے مال، یا اونچا خاندان، یا اس کا دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ اونچے خاندان کو دیکھو، نہ اس کے مال کو دیکھو، تم اس کے دین کو دیکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک قسم کا رہنمائی دی ہے. مال آج ہے کل نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میاں بیوی والی محبت ختم؟ اونچا خاندان میں لڑکا جائے گا یا لڑکی جائے گی؟ یاد رکھیں، ساری زندگی انڈر پریشر رہیں گے ذہنی طور پر کہ میں تو گھٹیا خاندان کا ہوں اور یہ اونچے خاندان کے، وہ انڈر پریشر رہے گا ساری زندگی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایک چوتھی چیز بھی ہے، حسن. حسن آج ہے کل کو نہیں، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور حسن مل گیا تو پھر اس کو تو ایک سائڈ پر کرے گا نا. تو اس لیے کیا ہے، کیا حسن باڈی ٹیشو لوز ہو جائیں حسن ختم ہے، میاں بیوی کی محبت ختم نہیں. فرمایا نہ حسن، نہ مال، نہ خاندان اونچا، تم دیکھو دین کو. دین ہوگا خاوند کے حقوق پہچانے گی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گی، ساس سسر کے حقوق پہچانے گی، یہ کیا کرے گی؟ یہ سوت ہوگی. تو دیندار کو ترجیح دو. اس کے بارے میں بنا. دین کے ساتھ مال ہے، حسن ہے، خاندان اونچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ترجیح کس کو؟ دین کو. ایک صاحب آئے کراچی سے رشتہ دیکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے وہ آئے. کوئی لڑکا جو ہے وہ دیکھنا ہے. لمبا سفر کر کے آئے اس علاقے کے اندر، مسجد میں صبح کی نماز پڑھی. امام صاحب سے پوچھا، ہاں جی یہ فلاں شخص ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ نماز میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آتا.
جی کبھی کبھی آتا ہے، وہ واپس چلے گئے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری بیٹی کو کیا بس ہے، جو اللہ کا گھر آباد نہیں کرتا میری بیٹی کا گھر آباد کرے گا، وہ واپس چلا گیا، ان کے گھر گیا ہی نہیں. تو یہ چیز جو ہے. اچھا ایک اور صاحب آئے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی لڑکی میرے بیٹے کے لیے رشتہ کسی نے کہا ہے، تو لڑکی جو ہے وہ قبروں کے پجاری، وہ ایسے خاندان سے ہے جی، بدعت وغیرہ شرک وغیرہ یہ کرتے ہیں. تو کہتا جی میں گیا، مجھے جب پتا چلا تو میں نے ان کے باپ سے کہا میں ظالم نہیں ہوں، یہ اس کے لفظ ہے. کیا کہا؟ میں ظالم نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو، ابھی وہ زندہ ہے، لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ کہے میں نے کولخانی پہ جانا ہے اور ہم کہیں جی کولخانی پہ نہیں جانا، تو یہ تو ہم بڑا ظلم کریں گے نا اس کے اوپر، لہذا ہم یہ رشتہ نہیں کرتے. یہ بات کا طریقہ ہونا چاہیے نا. تو دیندار کو ترجیح دو. اچھا جی رشتہ سلیکٹ ہو گیا، اب جی وہ پھر شادی کے لیے خرچہ بھی تو اتنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، شادی کے لیے خرچہ اتنا چاہیے. اب جب شادی کا خرچہ ہے آپ وہ بھی سن لیں ذرا. منیمم اسلام میں نکاح کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اب ایک حق مہر ہوگا. اچھا مہندی، مایوں، مینڈھی، ستواڑا گانا یہ اسلام میں نہیں، یہ رسمیں. کتنا خرچہ بچ گیا ہے کہ نہیں؟ 5 دن بھی بچے ہیں، 5 دن بھی بچے، 5 دن بھی بچے، خرچہ بچ گیا. اچھا اس کے بعد رہ گیا حق مہر. نکاح اور ولیمہ یہ 2 چیزیں. نکاح میں حق مہر، 2 گواہ اور لڑکی کا ولی اور دلہا دلہن. کتنے ہو گئے؟ دلہا 1، دلہن 2، لڑکی کا باپ یا ولی 3 اور 2 گواہ 5 بندے ہو گئے، نکاح ہو جائے گا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ اسلام. 5 بندوں میں دلہا دلہن سمیت نکاح ہو جائے گا. باپ خود بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، لڑکی ولی خود بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر فرمایا میں ابو بکر عمر رضوان اللہ اجمعین ان کو گواہ بنا کر میں اتنے حق مہر پر علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی سے پڑھاتا ہوں. بس نکاح ہو گیا. وہ گواہ تھے، جو حق مہر کی رقم تھی ذرا بیچ کر انہوں نے دی، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ چکی اور وہ مصلا اور وہ جو کھجور کا چال سے بنا ہوا گدا اور تکیا، وہ جو سرانہ تھا، وہ چمڑے کا مشکیزہ، وہ اسی حق مہر کی رقم میں سے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے نہیں دیا تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا جہیز، وہ علی رضی اللہ عنہ کی حق مہر کی رقم میں سے تھا. روانہ کر دیا. ایک کمرہ ہے، الگ سے اجرا بنا دیا، بس سیپریشن ہونی چاہیے. اچھا اب سنیں، اب آ گئی بات اس کے اوپر کہ حق کے مہر کتنا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. حق کے مہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میکسیمم منیمم استطاعت کے اوپر اور رضا 2 شرطیں. کیا؟ ایک استطاعت لڑکے کی، دوسری رضامندی لڑکی کی. یہ شرط ہے. ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جوڑا جوتے کا میرا حق مہر مقرر ہوا ہے. کتنا؟ 1 جوڑا جوتا. بس آپ نے فرمایا تو راضی ہے؟ جی میں راضی ہوں. فرمایا ہو گیا نکاح. فرمایا 1 لپ کھجور کی، 1 لپ ستو کی بھر کر کوئی دے دے حق مہر میں اور لینے والی راضی ہے، ہو گیا. ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، چاہے آپ خود مجھ سے نکاح کریں یا کسی اور سے کر دیں. عورت نے خود آ کر. ہمارے یہاں تو معیوب سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اس معاشرے میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، نکاح کرنا چاہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس غریب صاحب ہی بیٹھا تھا. اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارادہ نہیں، یعنی آپ چپ ہو گئے، آپ کا ارادہ نہیں. تو عرض کی کہ میں اسے نکاح کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا جا لوہے کی انگوٹھی چاہے وہ ملے لے آ. چاہے لوہے کی انگوٹھی ملے لے آ. وہ گیا، آیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس. ہاں یہ چادر ہے،
چادر آدھی پھاڑ کے بیوی کو حق مار دے دیتا ہوں، آدھی اپنے پار. فرمایا نہ تیرا 70 ڈکے گا نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اب بڑا مایوس جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کی صورتیں بھی یاد ہیں تجھے؟ جی یاد ہیں. صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کی یہ صورتیں بیوی کو یاد کرا دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کو حق مار بنا کر تیرا اسے نکاح کرتا ہوں. اب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جی شادی ہو گئی، بیوی آئے گی، کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کتنا کماتا ہے لڑکا، کیا کرتا ہے، یہ پوچھتے ہیں نا. اسی وجہ سے رکے ہو نا رشتے. نہیں یہ تھوڑا کماتا ہے، نہیں یہ زیادہ کماتا ہے. بھائی محنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں، سوائے چادر کے اور کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہاں سے کھلائے گا بیوی کو، کتنا کماتا ہے تو کیا کرتا ہے، یہ کیسے ہو. قرآن کی صورتیں یاد کرا دے اس کو، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں، ہو گیا. اللہ نے برکت نہیں ڈالی ہوگی. نکاح آسان تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، بڑی سلیقہ شعار خاتون تھیں. اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ عورت سلیقہ شعار اور گھر سنبھالنے والی یہ ہے. آج تو دیکھتے ہیں نا کہ بازار سنبھالنے والی ہے، کمانے والی ہے. وہ تو یہ دیکھ اس وقت گھر سنبھالنے والی ہے. اچھا اب ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گئے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے فرمایا تو مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، مشرک کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں. انہوں نے کہا نہیں، تو چاہتی ہے مدینہ میں کسی بڑے نواب سیٹ کے ساتھ میری شادی ہو جو تجھے سونے چاندی کے اندر تولے. فرمایا سن، اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیرا کلمہ پڑھنا میرا حق مار ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھا اور ان کا نکاح ہوا. ام سلیم نے صرف کلمہ شہادت حق مار بنا. لو جی آؤ مسلمان. آج غیر مسلم یہی اصول اپنائے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قادیانی کہتے ہیں آؤ جی لڑکی دیں گے، نوکری دیں گے، چھوکری دیں گے، کاروبار دیں گے، آؤ قادیانی بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ، آؤ کرسچن بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، آؤ ہندو بن جاؤ. لگا رہے ہیں زور کے نہیں لگا رہے ہیں، لڑکے پیش کر رہے ہیں نا. تو تم اسلام کی طرف کیوں نہیں لے آتے ان کو؟ اسلام قبول کا ٹھیک ہے. اللہ اب نکاح ہو گیا تو اب نکاح میں دیکھ لیں کتنی آسانی رکھی گی. اچھا حق مار، لڑکا کروڑ روپیہ دے سکتا ہے نا، اور وہ کہے جی لکھو جی 32.5 روپے حق مار، لڑکی پر ظلم ہے. اور لڑکا اگر 10,000 دے سکتا ہے اور کہا جائے جی 10 مرلے کا پلان لے کر دو، یہ لڑکے پر ظلم ہے. وہ دے نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، کیوں کر رہے ہو؟ تو آسان کرو نکاح کو. اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے کیا جی نکاح کا. نکاح میں بتا دیا میں نے کو صرف 5 آدمی ایجاب و قبول، اللہ اکبر، یہ ہو جائے. اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے ولیمہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. استطاعت تھی، اس طرح ولیمہ نہیں کیا کہ لسٹ بناؤ اس کو بلانا ہے اس کو نہیں بلانا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا باہر کھڑا ہو جا، جو بندہ نظر آئے بلا لے ولیمہ. لوگوں کے پیٹ روٹی اور گوشت سے بھر دیے، یہ حدیث میں. اور ام المومن صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کی جنگ میں گرفتار ہوئی، لونڈی بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، سفر میں تھے. ولیمہ ہوا. پتہ شفیق بھائی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ صحابہ کرام چمڑے کا دسترخوان بچھاؤ اور اپنا اپنا کھانا لے کر یہاں بیٹھ کے کھاؤ. کوئی ستو لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی کیا لایا، کوئی کیا لایا، جو جس کے پاس بیٹھ کر لو اپنے اٹھے، جتنے مرضی بندے آ جاؤ. ہے کوئی مسئلہ؟ نہیں. اس طرح بھی ہوا ہے. فرمایا ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ. اچھا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں اور یہ حبشہ کے اندر تھیں، ہجرت کر کے گئی تھیں. تو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر انہوں نے اپنی طرف سے حق مار دیا اور اب اپنی ماں کو وہاں سے اکبر بھیجا تحفے تحائف دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکبر. تو دوسرا بھی حق مار دے سکتا ہے. کتنا آسان ہے نکاح. آج نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے. پھر عورت کیا کہتی ہے؟ ہاں جی
لڑکی کہتی ہے میرے اوپر خاوند کی خدمت فرض ہے، ماں ساس سسر کی خدمت فرض نہیں، میرے اوپر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں، جی خاوند کی خدمت فرض ہے۔ اچھا بات یہ ہے خاوند چلا گیا کام پہ، ٹھیک ہے جی، ساس بیمار پڑی ہے اور وہ کہے بیٹا پانی پلاؤ، یہ کہ میرے اوپر تو تیری خدمت فرض ہی نہیں، خدمت فرض نہیں، لیکن ساس کو ماں کا درجہ دیا ہے شریعت نے کہ نہیں، سسر کو باپ کا درجہ دیا کہ نہیں، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری، سسرال میں ساس سسر کی خدمت کر کے اس گھر میں اپنے عزت کے ساتھ جگہ بناتی ہے۔ جس ساس نے اس کو سلیکٹ کیا، کتنی رشتے دیکھ کر اس کو سلیکٹ کیا، بڑے چاؤ سے لے کر آئی، چاند سی بہو لے کر آؤں گی، اور اپنے گھر کا ایک حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیا، یہ لو اب یہ تمہارا ہے، اور شیر خوار بچہ پال کر جوان اپنا بیٹا اس کے حوالے کر دیا، اس ساس کا کوئی حق نہیں، اس سسر کا کوئی حق نہیں ہے جو کما کے جس نے اس کو اللہ اکبر یہ مکان بنایا اور اس کو شادی خرچہ کر کے اس کو لے کر آیا، کوئی حق نہیں ہے۔ پھر مسرور بھائی ایک نے جواب دیا، اس نے کہا بالکل ساس سسر کی خدمت تیرے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن میرے اوپر تو ماں باپ کی خدمت فرض ہے نا، تو میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی رکھتا ہوں، وہ ملازمہ آئے گی، وہ یہاں پر میری ماں کی خدمت کرے گی، کیونکہ میں تو گھر ہوتا نہیں، وہ میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اچھا لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پھر وہ ملازمہ جو ہے وہ نوکرانی، وہ جب 24 گھنٹے ہمارے گھر میں رہے گی تو یہ غیر محرم کا گھر کے اندر رہنا بھی تو جائز نہیں، کہا یہ بھی شریعت ہے، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا، ہاں جی، تو پھر وہ خدمت نہ پھر بس میں خود ہی خدمت کروں گی، جب دوسرے نکاح کی باری ہے نا اب میں خود خدمت کروں گی، ساس کی بھی سسر کی بھی، تو پھر ملنے والے ایسے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہوا نا، تیرے اوپر فرض نہیں میرے اوپر تو فرض ہے نا، تو میں لاتا ہوں، پھر غیر محرم کا گھر میں رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، تو شریعت نے منع کیا، تو اس لیے کیا ہے پھر میں اسے نکاح کر لیتا ہوں، تو وہ ہوگی تو اپنے کام میں لگی رہے، میں اپنے کام میں لگا ہوں، وہ اپنے خدمت کرتی رہے گی میرے ماں باپ۔ تو نکاح کو آج مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا آسان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص بے نکاح معاشرے کے اندر نہ رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لونڈی غلام ہے، نوکر ان کے بھی نکاح کر دو، ہاں جی، کوئی رنڈوا کوئی وہ نہ رہے، ہاں جی، تو آپ کے لیے رشتہ میں دیکھ کر میں بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بڑے ہاں جی بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ولیستعفف، اور چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا کریں، بچا کر رکھیں، الذین وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے نکاح کی ابھی استطاعت، جب تک رشتہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس کو ہینڈ فری مل گیا، جی یہ تانک جھانک کرتا رہے، یہ پارکوں میں ڈیٹ مارتا رہے، یہ غلط کام کرتا رہے، چونکہ اب رشتہ جو نہیں مل رہا، فرمایا نہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اس کا حل کیا بتایا، روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے اس کو من فضل اپنے فضل سے، جب تک اللہ تعالیٰ کو ایسا اللہ راہ نہیں نکالتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے ضرور، ایک وہ جو نکاح کرنا چاہے پاک دامنی کے لیے، ایک وہ غلام جو مکاتبت کرنا چاہے، ہاں جی کہ میں اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر کے اس کو دے دوں تاکہ اپنی آزادی لے لوں، ہاں جی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو ایک تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، تو ان تینوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، ہاں جی۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا نہیں کرتا اس وقت تک کیا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو چاہیے کہ پاک دامن بن کر رہے۔ والذین، اور وہ لوگ یبتغون جو چاہتے ہیں الکتاب مکاتبت، جی تحریری اللہ اکبر معاہدہ، مما ان میں سے ملکت ایمانکم جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، فکاتبوہم ان کے ساتھ مکاتبت تحریری معاہدہ کر لو۔ اب
نکاح کی بات ہو رہی تھی، ساتھ ہی لونڈی غلاموں کی بات شروع ہو گئی، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کے اندر یہ بدکاری والی برائی زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اب لونڈی اور غلام تین قسم کے اس معاشرے کے اندر تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو آزاد تھے، بردہ فروشوں نے ان کو اغوا کیا، یعنی جس طرح قافلے لوٹے تو جس طرح مال لوٹا تو لڑکوں کو لڑکیوں کو اغوا کر کے جس طرح جانور منڈیوں میں بکتے ہیں اس طرح منڈیوں میں جا کر انسانوں کو بیچ دیا، اور وہ بیچارے نسل در نسل غلامی میں آ گئے۔ انہی میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے، یہ بھی اپنے علاقے کے اندر آزاد تھے اور ان کو قافلے پر حملہ ہوا، ڈاکو نے ان کو اٹھایا اور بیچ دیا جا کر ملک روم کے اندر۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح آزاد تھے، ان کو بھی بیچ دیا گیا تھا۔ تو ایک تو وہ تھے جو اغوا کر کے جن کو منڈیوں میں بیچ دیا گیا اور وہ غلام بن گئے، جبکہ غلام تھے نہیں۔ انہی میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دوسرے وہ تھے غلام جو نسل در نسل غلام آ رہے تھے، صدیوں سے سلسلہ یہ چل رہا تھا۔ تیسرے وہ تھے جو جنگ میں گرفتار ہوتے، جنگی قیدی، مرد یا عورتیں یا بچیاں، وہ اب یہ معاشرے کے اندر ایک تھا کہ جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہیں، لونڈی ہیں، تو وہ اتنا زیادہ امیر کبیر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان سے کام لیتے تھے۔ جس طرح کہ آج جس کارخانے میں 10 مزدور ہیں اور ایک شخص کے کارخانے میں 100 مزدور ہے تو کس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ 100 والے کی زیادہ ہوگی نا۔ اس کے کارخانے فیکٹری میں 100 مزدور ہیں، اس کے پاس صرف 10 مزدور ہیں۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی کیا سمجھا جاتا تھا؟ لونڈی غلاموں سے کام لیا جاتا۔ جس طرح کہ آج عرب ممالک کے اندر وہ ویزے پر بلاتے ہیں اور پھر اس کا ایک کفیل ہوتا ہے، وہ کفیل اس کو کیا کہتا ہے؟ بھئی اتنے مہینے ہر مہینے مجھے دیتا رہے، اور یہ آزاد ویزا ہے، کفارت میری ہے اور تو آزاد ہے لیکن ہر مہینے مجھے اتنی رقم دیتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کفالت تبدیل کروانی ہے تو اتنی رقم مجھے دے دے اور جا کر بشک میں تجھے لکھ دیتا ہوں دوسرا کفیل بنا لے۔ یہ وہ پچھلے وہ سارے اثرات ابھی تک تھوڑے سے موجود ہیں، غلام بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ غلاموں والے حقوق نہیں دیتے الا ماشاءاللہ، کئی اچھے کفیل بھی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ غلاموں والے حقوق نہیں دیتے، کیونکہ حقوق کیا ہیں؟ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان سے وہ کام لو جو وہ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ معاملت کرو، لیکن ایسا سلسلہ الا ماشاءاللہ 1000 میں کوئی ایک ہو، ورنہ اکثر نہیں ہے، ان کو دبا کر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب جو جنگی قیدی تھے گرفتار ہو کر ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جنگ کے اندر جو مال غنیمت ملا ہے اس مال غنیمت میں اب یہ جنگی قیدی بھی ہے، اب اس میں اختیار ہے ملک کے سربراہ کو یا جو لشکر کا کمانڈر امیر ہے خلیفہ ہے اس کو، کسی کا اختیار ہے کہ وہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ان سے احسان کر کر چھوڑ دینا، یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یمامہ کے علاقے سے آئے تھے اور گرفتار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، 3 دن وہاں پر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگا جی اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہے، میں نے جو ایک جرم کیا ہے جس نیت سے آیا ہوں تو اس وجہ سے میں سزا کا مستحق ہوں، لیکن اگر اب احسان کریں گے تو میں قدردان ہوں۔ یہ بھی کہا، ایک دن پوچھا یہی بات، دوسرے دن کھانا وغیرہ کھلا دیں، قیدی مہمان ہوتا ہے یاد رکھیں، قیدی کو کھانا پینا سارا وہ پورا ملتا ہے اس کو۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی رسیاں کھول دو، جاؤ آزاد ہو۔ میں آزاد ہوں؟ حیران ہوا، سربراہ مملکت پر قاتلانہ حملہ کرے اور اسے چھوڑ دیا جائے، تو حیران ہوں، آزاد ہوں میں؟ جی آزاد ہوں۔ باہر گئے، غسل کیا، واپس آیا، مجھے کلمہ پڑھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ آپ سے نفرت تھی، اور اب وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ احسان کر کے چھوڑا۔ اب وہ گئے اپنے علاقے میں، کہا میں مکہ والوں کی گندم جو آتی ہے نا میرے علاقے سے بند، مکہ میں فاقے پڑ گئے،
مکہ والوں نے ریکویسٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سمامہ کو لکھ کر بھیجیں وہ گندم تو چالو کرے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو سمامہ، تب انہوں نے گندم بھیجی، سردار تھے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ احسان کر کے چھوڑنا یہ بھی استطاعت، یہ بھی اختیار ہے۔ اچھا جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لے کہ تو ہمارے قیدی تم چھوڑو ہم تمہارے چھوڑتے ہیں، یہ بھی اختیار ہے۔ یہ بھی اختیار ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، جیسے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا کہ اتنی رقم لاؤ اور ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اچھا اور یہ بھی ہے کہ نہ آزاد کرتے ہیں، نہ تبادلہ ہوا ہے، نہ احسان کیا ہے، تو ان کو کیا کریں؟ ہاں جی ان قیدیوں کو تقسیم کر دیں، بجائے اس کے کہ جیل میں ڈالیں، جیل میں ڈال کر جیل کا آخر بجٹ ہر مہینے کا بڑھے گا نا۔ اب پاکستان کی جیلوں میں کتنے قیدی ہیں، آخر ان کی نگرانی کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے، ان کے راشن کے لیے، ان کے اوپر افسران، ان کی ڈیوٹیاں، ان کے خرچے، سارا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بجٹ ایک برڈن ہو گیا نا۔ اسلام نے جیلیں نہیں رکھی بلکہ کیا کیا؟ ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا مسلمانوں کے اندر۔ اب جس کے حصے میں جو عورت آئی، جس کے حصے میں جو مرد آیا، وہ اب اس کا مالک ہے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، جی وہ اس کا مطلب وہ تمہارے غلام یا لونڈی ہے۔ اچھا غلام سے تو اب لیں گے نا وہ کام، اس کو کوئی ہنر سکھایا، جی ہنر سکھایا، کوئی ایسا دین اخلاق تربیت، وہ سارا اس کے ذمہ ہے۔ اچھا جو لڑکی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو وہ ہے حاملہ، چاہے پیچھے اس کا نکاح ہے، بچے ہیں، خاوند ہے، موجود ہیں، لیکن اب یہ اس کے حصے میں اگر حاملہ ہے تو اس کا وضع حمل ہونے دیں، نہیں تو ایک مینسز آنے دیں، اس کو کہتے ہیں استبراء رحم، اس کو ایک دفعہ مینسز آنے دیں، وہ پاک ہوگی، پتہ چل گیا کہ اس کا رحم لگ بھگ پاک ہے، یعنی پہلے سے کوئی اولاد نطفہ وغیرہ نہیں ٹھہرا۔ اچھا اب اس کے بعد جس کے حصے میں آئی ہے وہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کے حصے میں آنا ہی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، الگ سے آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن صرف اسی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بنے گا، یہ بھی بتا دو، اور بچہ پیدا ہو گیا اب یہ بک نہیں سکتی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ خاوند اس کا مالک فوت ہو جائے تو یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں ام ولد۔ اب مجھے یہ بتائیں دشمن کی عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر اسلام نے ظلم کیا؟ دوسرا دیکھیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جنگی قیدی عورتوں کو، نوجوانوں کو الگ، بوڑھوں کو الگ، بچوں کو الگ، بچیوں کو الگ، بچے بچیوں کو لے گئے این جی اوز والے، جا کر مرتد کریں گے ان کو، سیلاب زدگان میں ان میں جو این جی اوز لے جاتی ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا؟ روس گیا نا، روس کے بعد لگ بھگ ہیرا منڈیوں کے اندر کتنی روسی لڑکیاں بیچاری بدکاری کے اڈوں پر بٹھا دی گئیں، عرب ممالک میں بھیج دی گئیں، اور وہ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فوجی، سب سے پہلے فوجی گینگ ریپ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ایک ایک لڑکی کے ساتھ کتنے کتنے درندے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جب بیچاری ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے۔ اسلام نے یہ ظلم نہیں کیا، اسلام نے کیا کہا؟ اس کو حق دیا ہے۔ تو یہ اچھا اب غلام ہے، لونڈی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اپنے مالک سے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت، شریعت کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت، کہ میں آپ بتائیں میں آپ کو کتنے پیسے دوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، احسان۔ اچھا اسلام نے یکدم غلامی ختم نہیں کی، کتنے گناہ ایسے ہیں جن میں کفارے کے طور پر پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ زہار، بیوی کو ماں کی طرح کہہ بیٹھا، اس میں کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، حکیم ناصر صاحب، یا پھر کیا ہے؟ لگ بھگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قسم توڑ بیٹھا ہے، اسی طرح سے یہ کیا اپنا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ ہے۔ تو کتنے گناہ ایسے ہیں جن کے اندر کفارے میں پہلے غلام آزاد کرنا۔ اچھا یکدم کیوں نہیں کیا ختم غلامی پر پابندی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ لوگ معاشرے میں کام کر رہے تھے، یکدم اگر غلامی پر پابندی لگتی تو جو لیبر
यकदम 1 लाख आदमी मजदूर फैक्ट्रियों में से निकल जाए, कितना मसला बन जाएगा, काम कौन करेगा। तरगीब दी, आहिस्ता उनके साथ एहसान करने का हुक्म दिया, खुद खाओ उनको खिलाओ, खुद पहनो उनको पहनाओ, ये एहसान किया इस्लाम ने उनके ऊपर जुल्म ना करो, वो तुम्हारे भाई हैं, तशद्दुद ना करो उनके ऊपर, ये मना कर दिया गया उसको। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये एहसान करके छोड़ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कितने गुलाम खुद खरीद करके आजाद किए, और सहाबा के बारे में मिलता है ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एहसान करके इनको आजाद कर दिया बगैर पैसे लिए। तो अब अगर वो गुलाम कहता है कि आप मुझे बताएं कितनी रकम दूं, अब वो कहता है ठीक है मुझे इतने रुपए रकम ला कर दें, अब वो क्या है, ज़कात की मदों 8 मदों में से एक मद वो फिर रिकाब, गर्दनें आजाद कराना। अब वो गुलाम को ज़कात भी दी जा सकती है, दूसरे लोग ज़कात दें ताकि वो अपने मालिक को रकम देकर वो उससे आजादी का परवान ले ले। बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा लोंडी थी, ये इमदाद के लिए आई थी अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, क्या मेरी हेल्प करें कि मैं अपने मालिक जो है उसको रकम देकर। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अगर तेरी सारी रकम दे दूं तो ठीक है जी। वो उन्होंने सारी रकम देकर अपने लोंडी बनाया खिदमत के लिए, और उसके बाद उनको आजाद कर दिया। तो इस तरह से कितने लोग थे, वो उनका काम ये था, माल ज्यादा है गुलाम खरीद करके आजाद कर दो, खरीद कर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीद करके आजाद किया अल्लाह की राह में, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था। जिस पर जुल्म होता उसको खरीद करके आजाद कर, लो भी इतने पैसे लो, इस पर जुल्म न करो, आजाद करता हूं मैं, उसका अजर सवाब। फरमाया जो गुलाम को आजाद करता है जी, अल्लाह ताला उसके हर उज़्व के बदले इसको जहन्नम की आग से आजाद करेगा, उसका अजर बताया। यकदम नहीं खत्म किया, क्योंकि जंगे क़यामत तक होनी है, हालात ऐसे आ सकते हैं, जंगी कैदी हो सकते हैं। अच्छा, अब यह है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है, खुद कमा सकता है, रकम करके दे दी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर वो तुम्हारे गुलाम तुमसे मुकातबत यानी तहरीरी मुआहदा आज़ादी का करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम फ़कातिबूहुम, उनके साथ मुआहदा कर लो, इन आलम तुम, लेकिन अगर तुम देखो जानो फीहिम, उनमें खैरा बेहतर, यानी बाज ऐसे होते हैं जो शरीर होते हैं, अगर उनको मालिक ने दबाकर कंट्रोल में रखा हुआ है, अगर आजाद हो गए मुआशरे में चोरें डकैतियां करेंगे, गलत काम करेंगे, बदकारियों पर तुल जाएंगे, तो इसलिए इससे मना किया। यानी फरमाया अगर उनमें देखो समझदारी के साथ कि अगर आजाद करने में बेहतरी है तो आजाद कर दो। वह आतुम, और उनको दो मिम्मालिल्लाह, अल्लाह के दिए हुए माल में से, अल्लाह दी वो जो आताकुम तुम्हें दिया उस अल्लाह ताला ने, उस माल में से खुद भी उसकी मामनत कर लो। तो हमने भी तो ज़कात निकालनी है ना, तो वो जो है तो तुम भी उसकी हेल्प कर लो। और क्या करो, वला तुकरिहो, और ना मजबूर करो, फतयातिकुम, अपनी लोंडियों को, अलल बिगा, बदकारी पर, इन ये के अरदना, वो चाहती हैं तहस्सुना, पाक दामन रहना। अब एक तरीका ये था, अब्दुल्ला बिन उबई ने एक बदकारी का अड्डा बनाया हुआ था, और भी मुआशरे के अंदर थे जी। मर्द तो गुलाम जो थे वो तो काम काज करते हैं, मेहनत मजदूरी करके वो ले आते, कमा कर देते हैं। औरतों को उन्होंने, लड़कियों को उसने क्या क्या रखा हुआ है, इसलिए कि तुम जाओ बदकारी करा के रकम लेकर आओ शाम को इतनी, ठीक है जी। तो अब उसकी लौंडियों में से कुछ मुसलमान हो गई, अब वो तौबा तायब हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि हमारा मालिक हम पर अब जुल्म करता है, वो कहता नहीं कि बदकारी करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया अगर तुम क्या करो, मजबूर ना करो उनको बदकारी के ऊपर, जब वो पाक दामन रहमन, इसका मतलब है वो पाक दामन रहमन चाहती हैं तो तुम मजबूर कर रहे हो ना, वरना जो पाक दामन नहीं रहना चाहते उसको मजबूर करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले इस काम पर लगी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बदकारी की कमाई, काहिन की, नजूमी की मिठाई और कुत्ते की कीमत, इसकी कीमत लेना हराम है, जायज नहीं है। इसी तरह नर जुस्ती कराने की, लगभग नर के जरिए जुस्ती कराने की कीमत लेना भी जायज नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लितबतगू, तुम चाहते हो आरदल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी का सामान कि माल मिल जाए, वमन युकरिह उन्ना, जिसने भी उन लोंडियों को मजबूर किया बदकारी पर, फइन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मिन बादि इकराहिहिन्ना, उनको मजबूर किए जाने के बाद कि उन पर जुल्म कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, वो नहीं चाहती, गफूर, बख्शने वाला, रहीम, रहम करने वाला है अल्लाह ताला। रहम उस पर गुनाह नहीं है, फिर उस मजबूर करने वाले पर गुनाह है। अच्छा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक गुलाम आया,
عرض کیا امیر المومنین میری مال کا جو ہے میں نے اس سے مکاتبت کی، میں نے کہا کہ اتنی رقم دیتا ہوں، وہ بن گئی بخیل۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ہر مہینے قسطوں میں لوں گی یا پھر سال کے بعد سال کے سال لیا کروں گی۔ مقصد یہ تھا اس وقت تک کام کرتا رہے، جبکہ وہ رقم اکٹھی کر چکا تھا، وقت جو معاہدے کا وقت تھا نا اس سے پہلے رقم پوری کر چکا تھا جی۔ اب وہ اس کو آزادی کا پروانہ نہیں دے رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا کیا؟ ان کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے فرمایا یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دے، تو جا آزاد ہے۔ اس عورت کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم جو ہے غلام کی وہ بیت المال میں جمع ہے، اب تیری مرضی سال کے ساتھ لے، تیری مرضی ہر مہینے لے، تیری مرضی روز لے۔ وہ غلام کو آزاد کر دیا، یہ ایک عجیب ظلم ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف آیات مبینات کھول کھول کر واضح آیتیں، یہ سارے احکام جو اب تک بیان ہوئے نا، پردے کے اور اجازت کے، نظر جھکانے کے، نکاح کرنے، یہ احکامات ہم نے کھول کھول کر بیان کیے۔ وَمَثَلًا اور مثالیں بھی دے دیں من الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے، کہ پچھلی قوموں نے کس انداز کے ساتھ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو کس طرح سے ان کو سزائیں ملی، وہ مثالیں بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً اب یہ نصیحت کی آیتیں ہیں، خیال کرو، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تو جو تقوی والے ہیں وہ ان احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت